سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، ادارۃ الاویس، لاہور۔ ہجرت کا دوسرا سال، تحویل قبلہ۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور نماز کی روح خشوع و خضوع ہے۔ خشوع کے لیے باطنی یکجہتی کے ساتھ ساتھ ظاہری یکجہتی بھی درکار ہے، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے اور مقصود اصلی کو تقویت پہنچتی ہے۔ نماز جماعت و جمعہ میں اتحاد کا اثر جو دوسرے نمازیوں پر پڑتا ہے محتاج بیان نہیں۔ اس لیے نماز میں ایک جہت کا تعین ہونا، ایک ہی سمت کا معین ہونا ضروری ہے، مگر اس معین ہونے میں انسانی عقل کو دخل نہیں، بلکہ جو ذات پاک عبادت کے لائق ہے یہ تعین اسی کا حق ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے حکم سے حکمت و مصلحت کے وقت کی وجہ سے بیت المقدس آپ کا قبلہ مقرر ہوا۔ چنانچہ آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہود آپ پر طعن کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر قبلہ میں ہمارے تابع ہیں، اس لیے آپ کی یہ آرزو رہی کہ ملت ابراہیمی کی طرح میرا قبلہ بھی ابراہیمی ہی ہو۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی یہ آرزو پوری کر دی اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة۔ سورہ بقرہ، آیت نمبر 17۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے منہ کا پھرنا آسمان کی طرف، پس ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، پس منہ پھیر لو اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو واپس پھیرو اپنے منہ اسی کی طرف۔ اس تحویل کی کیفیت یہ ہے کہ نصف رجب یوم دوشنبہ یا نصف شعبان یوم سہ شنبہ کو، یعنی پیر یا منگل کو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر پڑھائی۔ ابھی آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ تیسری رکعت کے رکوع میں تھے، وحی الہی نازل ہوئی اور آپ کو نماز ہی میں کعبہ کی طرف آپ نے رخ کر لیا اور مقتدیوں نے بھی آپ کا اتباع کیا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ایک نمازی جو جماعت میں شامل تھے عصر کے وقت مسجد بنی حارثہ میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں انصار نماز عصر بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے تحویل قبلہ کی خبر دی۔ وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ رخ ہو گئے۔ دوسرے روز قباء میں عین اس وقت خبر پہنچی کہ جب لوگ فجر پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی اس حال میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تحویل قبلہ یہودیوں پر سخت ناگوار گزرا، وہ اس پر اعتراض کرنے لگے اور ان کا اعتراض قرآن نے دے دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب کہیں گے یہ بیوقوف لوگ کس چیز نے پھیرا ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے؟ کہہ دو اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ۔ اور اس اعتراض کا نقل کر کے جواب دے دیا گیا کہ شرق و غرب جہات ستہ سب خدا کی ہیں، اس کو کسی خاص جہت سے خصوصیت نہیں، کیونکہ وہ مکان و جہت سے پاک ہے، وہ جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے، ہمارا کام اطاعت ہے۔ اور پھر وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله۔ اس آیت میں تحویل قبلہ کا سبب بھی بتا دیا کہ جو ثابت و متزلزل میں، تاکہ اس سے تمیز ہو جائے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ دشوار ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے راہ دکھائی، ان کے لیے آسان ہے۔ غزوات و سرایا کا آغاز۔ اسی سال سلسلہ غزوات و سرایا شروع ہوتا ہے۔ محدثین اور اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ وہ لشکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات اقدس شامل ہوں۔
یعنی بنفس نفیس آپ اس میں شامل ہوں، تو اسے اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود شامل نہ ہوں بلکہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو دشمن کے مقابلے میں بھیج دیں تو وہ لشکر سریہ کہلاتا ہے۔ غزوات تعداد میں 27 ہیں، جن میں سے 9 میں قتال وقوع میں آیا یعنی جنگ ہوئی، اور وہ یہ ہیں: بدر، احد، مریسع، خندق، قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف۔ سرایہ کی تعداد 47 ہے۔ ہجرت کے بعد بھی کفار قریش مسلمانوں کے مذہبی فرائض کی بجا آوری میں مزاحم ہوتے تھے، یعنی رکاوٹ ڈالتے تھے اور اسلام کے مٹانے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ دیگر قبائل کو بھی مسلمانوں کی مخالفت پر برانگیختہ کرتے تھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اغراض کے لیے اپنے اصحاب کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں سرایا اطراف مدینہ میں بھیجنی شروع کی اور بعض دفعہ خود بھی شرکت فرمائی، کہیں دشمن کی نقل و حرکت کی خبر لانے کے لیے، کہیں بعض قبیلوں سے معاہدہ قائم کرنے کے لیے، کہیں محض مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا۔ ہاں، ایک غرض یہ بھی تھی کہ قریش کی شامی تجارت کا راستہ بند کر دیا جائے، اور یہ وہی بات ہے کہ جس کی دھمکی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد ابو جہل کو خاص خانہ کعبہ میں یوں دی تھی کہ اگر تم نے ہم کو طواف کعبہ سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ بند کر دیں گے۔ چونکہ قریش بالعموم مسلمانوں کو حج و عمرہ سے روکتے تھے، اس لیے مجبوراً مسلمانوں کو ان کے تجارتی قافلوں سے تعارض کرنا پڑا تاکہ مذہبی مداخلت سے باز آ جائیں۔ غزوہ ابوا اسی سال کے ماہ سفر میں، اور غزوہ بدر اولا ماہ ربیع الاول میں، اور غزوہ ذوالعشیرہ جمادی الاخری میں ہوا۔ بدر اولا کرزبند جابر فہری کی گو شمالی کے لیے تھا، جو مدینہ منورہ کے اونٹ ہانک لے گیا تھا۔ باقی تینوں جو غزوات تھے وہ قافلہ قریش سے تعرض کے لیے تھے، مگر ان میں سے کسی میں بھی مقابلہ نہیں ہوا۔ غزوہ ذوالعشیرہ کے بعد ماہ رجب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 یا 12 مہاجرین کی جمعیت کے ساتھ نخلہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ نخلہ میں پہنچ کر قافلہ قریش کے منتظر رہے۔ ناگہاں قریش کے اونٹوں کا قافلہ، جن پر شراب، منقع اور چمڑا وغیرہ مال تجارت طائف سے لا رہے تھے، ان کے قریب اترا۔ اس قافلے میں عمر بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ، اور ابو جہل کے باپ حشان بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام حکم بن کسان تھے۔ فریقین یعنی دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوا، مسلمانوں میں اور قریش کے تجارتی قافلے میں۔ اس میں حضرت واقد بن عبداللہ تیمی نے ایک تیر سے عمر بن حضرمی کا کام تمام کر دیا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش دونوں اسیروں اور مال غنیمت کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے غنیمت تقسیم فرما دی۔ حضرت حکم بن کسان اسلام لائے، عثمان بن عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا، وہ مکہ میں چلا گیا اور کفر پر مرا۔ اسی سال کے ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور ماہ رمضان میں غزوہ بدر ثانیہ وقوع پذیر ہوا۔